آج میں آپ سب کے لیے ایک اسلامی اور سبق آموز کہانی لائی ہوں جس کا عنوان ہے 5 نمازوں کی روشنی، نئے سفر کی شروعات۔ چھوٹا حمزہ اور اس کی بہن نور ہمیشہ اپنی دادی کی کہانیوں سے سیکھتے تھے۔ ایک دن دادی نے ان سے پوچھا، بیٹا، کیا تم جانتے ہو کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ حمزہ نے جلدی سے جواب دیا، 5۔ دادی مسکرا کر بولے، بہت خوب، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہر نماز کی اپنی ایک خاص برکت اور فضیلت ہے؟ آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناؤں گی جو تمہیں نماز کی اہمیت سمجھائے گی۔ حمزہ ایک ذہین مگر نماز میں لاپرواہ سا لڑکا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرتی مگر وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ خواب کی دنیا میں سفر۔ اسی رات حمزہ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ اور نور ایک نورانی راستے پر چل رہے تھے۔ اچانک ایک خوبصورت باغ کا دروازہ کھلا۔ ایک نیک صورت بزرگ وہاں کھڑے تھے۔ بچوں، یہ جنت کی روشنی کا باغ ہے جہاں صرف وہی داخل ہو سکتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ہر نماز کی حقیقت دکھاتا ہوں۔ فجر، روشنی کی ابتدا۔ بزرگ نے بچوں کو ایک خوبصورت دریا کے کنارے پہنچایا۔ وہاں تازہ ہوا چل رہی تھی اور پرندے اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہے۔ جو شخص فجر پڑھتا ہے اس کا دن برکت سے بھر جاتا ہے۔ نور نے خوش ہو کر کہا، تو اسی لیے دادی کہتی ہیں کہ فجر چھوڑنے سے دن میں سستی آتی ہے۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا۔ اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا فرما، میری زبان میں نور رکھ، میری سماعت میں نور عطا کر اور میری بصارت کو نور سے منور کر۔ ظہر، رحمت کی چھاؤں۔ پھر وہ ایک سرسبز میدان میں پہنچے جہاں درختوں کا سایہ تھا۔ بزرگ نے کہا، یہ ظہر کی نماز کی برکت ہے جو دن کے وقت تھکن کو دور کرتی ہے۔ جو اس نماز کو پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ حمزہ نے کہا، اسی لیے ابو ہمیشہ دوپہر کو آرام سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ، مجھے اپنا ذکر کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور تیری بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عصر، کامیابی کی کنجی۔ اگلا منظر ایک سنہری کھیت کا تھا جہاں لوگ محنت کر رہے تھے۔ یہ عصر کی نماز ہے جو زندگی کی محنت میں برکت ڈالتی ہے۔ جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ نور نے کہا، دادی کہتی ہیں کہ عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر وہی جو تاو آسان بنا دے، پس تاو میرے لیے ہر کام کو آسان فرما۔ مغرب، شکر کا وقت۔ اب سورج غروب ہو رہا تھا اور ایک خوبصورت روشنی آسمان پر بکھر رہی تھی۔ یہ مغرب کی نماز ہے جو اللہ کے شکر کا وقت ہے۔ جو مغرب پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حمزہ بولا، اسی لیے مغرب کے بعد سب جلدی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ اے اللہ، بے شک تاو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ عشاء، سکون اور حفاظت۔ آخر میں وہ ایک خوبصورت محل میں پہنچے جہاں چمکتے ستارے نظر آ رہے تھے۔ یہ عشاء کی نماز ہے جو رات کی حفاظت اور سکون عطا کرتی ہے۔ جو عشاء پڑھتا ہے اللہ اسے رات بھر امن میں رکھتا ہے۔ نور نے کہا، دادی کہتی ہیں کہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير۔ اے اللہ، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے شام کی، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم جیتے ہیں،
तेरे ही हुक्म से हम मरते हैं और तेरी ही तरफ लूट कर जाना है। हमजा, ये जन्नत की झलक है, मगर जो नमाज छोड़ देता है वो इस रोशनी से महरूम हो जाता है। अगर तुम अपनी जिंदगी संवारना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज कायम करो। हमजा ने घबरा कर पूछा, अगर मैं नमाज न पढ़ूं तो क्या होगा? बुजुर्ग ने एक दरवाज़ा खोला जहां अंधेरा था, खौफनाक आवाजें आ रही थीं और लोग पुकार रहे थे, ए काश हम नमाज पढ़ लेते। हमजा चौंक कर उठा और फौरन वुजू करके फजर की नमाज पढ़ी और नूर को भी जगाया। नूर, मैंने ख्वाब में देखा कि जो 5 नमाजें पढ़ता है वो जन्नत में जाएगा। दादी ने मुस्करा कर कहा, बिल्कुल सही। नमाज कामयाबी की चाबी है। अगर तुम नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाओगे। नतीजा, नमाज जिंदगी की रोशनी है। हमजा और नूर की कहानी हमें सिखाती है कि नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। जो शख्स नमाज को अपनाता है, अल्लाह इसकी हिफाजत करता है, इसके मसाइल हल करता है और इसे दुनिया और आखिरत में कामयाब कर देता है। ऐसी और मज़ीद दिलचस्प सबक आमोज़ इस्लामी और मज़ाहिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।